یہ بتائیے گا آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بیرسٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ آئندہ چند دن میں چیف جسٹس ہوں گے؟ میں اپنے تجربے کی روشنی میں اس کی کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ کون ہوگا. اچھا، یہ پاکستان ہے، یا ماضی کے علاوہ کوئی آپ پیشین گوئی نہیں کر سکتے. یاد رکھیے میری بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی کی نہیں جا سکتی. اعتزاز صاحب ایک مرتبہ پھر سے وکلاء عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلانے کا عندیہ دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ تحریک اتنی پاورفل ہو سکتی ہے جتنی افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں چلائی گئی تھی؟ دیکھیں، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جج بھی اپنی جگہ پہ قائم کھڑا رہے. اگر اب مثال کے طور پہ چودھری یعقوب علی صاحب کو چیف جسٹس تھے، ضیاء الحق کی طرف سے پیغام چلا گیا کہ آپ کو ہٹا رہے ہیں چیف جسٹس کے عہدے سے اور انوار الحق صاحب کو لگا رہے ہیں، تو انہوں نے بستر باندھا، سارے کپڑے شپڑے اپنا سامان باندھا اور لاہور چلے گئے. سعید الزمان صدیقی صاحب کو پرویز مشرف نے کہا کہ بھائی صاحب پیغام بھیجا کہ آپ نہیں، میں ارشاد حسن خان کو بنا رہا ہوں چیف جسٹس، یا یہ بتایا یا نہیں، پر ان سے کہا کہ آپ کا عہدہ آپ سے لے لیا گیا. اور سعید الزمان صدیقی صاحب وہ بھی ایک لوگ کہیں گے شریف آدمی تھے کہ وہ بیٹھے جہاز پہ اور سامان لے کے بیوی بیگم بچے کو لے کے چلے گئے کراچی. اب افتخار محمد چودھری میں بہت سی خامیاں ہوں گی اور میں اب کچھ کا واقف ہوں، پر وہ افتخار محمد چودھری صاحب نے، اور ان میں خوبیاں بھی بڑی ہیں، میں نے دیکھی ہیں، اور وہ ان کو جب 4 جرنیلوں نے، باوردی جرنیلوں نے بشمول آرمی چیف نے بلا کے، وہ پریزیڈنٹ تھے چونکہ، تو پریزیڈنٹ طلب کر سکتا تھا، پریزیڈنٹ بنے ہوئے تھے پرویز مشرف صاحب، تو انہوں نے بلایا پریزیڈنٹ نے، تو وہ چلے گئے. وہاں پریزیڈنٹ بھی یونیفارم میں بیٹھا ہوا ہے اور 3 جرنیل بھی ساتھ یونیفارم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آئی بی کے اور آئی ایس آئی کے 2 جرنیل، ایک بریگیڈیئر اور ایک جرنیل، وہ بغیر وردی کے سادہ لباس میں. انہوں نے کہا، چیف صاحب نے پوچھا کہ کس لیے بلایا، انہوں نے کہا آپ کے استعفیٰ لینے کے لیے، آپ استعفیٰ دے دیں. وہ اڑ گئے، ان کو قید کر دیا گیا، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا 4 دن کے لیے، اور ساری فیملی کو 9 مارچ تھی، 13 مارچ کو بلایا جب ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چلنا تھا. جب ان کو طلب کیا تو وہ پیدل چل پڑے. اب وہ گورنمنٹ چاہے کہ ان کو موٹر گاڑی میں بٹھائیں، دونوں جھنڈے لگائیں تاکہ لگے ورلڈ پریس پہنچ چکا تھا اس وقت تک. ہم وکیلوں نے بڑا غدر مچا چکے تھے. وہ پھر جب وہ پہنچے گیٹ تک سپریم کورٹ کے، تو وہاں 3-4 ہزار وکیل پنڈی کا، اسلام آباد کا، اٹک کا، دور دراز لاہور کے، ملتان کے، وہاں پہنچ چکے تھے کہ ان کو ریسیو کرنا ہے. اور انہوں نے جو نعرہ وہاں سے شروع کیا، انہوں نے 2 سال یہ ہمیں اسٹرگل کرنی پڑی کہ مارچ 2009 میں، مارچ 2007 سے لے کے مارچ 2009 میں جا کے ان کو بحال کرنا پڑا حکومت کو. تو یہ اچھا یہ بتائیے گا انگریڈینٹس جو ہیں، اجزاء جو ہیں، جی وہ تو جج کی بھی ایک، بالکل. یہ بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں ترمیم یہ کہتی ہے کہ ان کا احتساب بھی، ان کے احتساب کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ ایک ادارہ بن گیا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن ہے جو ان کی کارکردگی کا سالانہ جائزہ یا اپنی مرضی سے جائزہ لیا کرے گا. اس موو کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا عام سرکاری ملازم میں اور جج میں کوئی فرق رہ جائے گا اس کے بعد؟ نہیں، عام سرکاری ملازم کا کب ایویلویشن ہوتا ہے؟ ACR ہوتی ہے، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ، اس کا افسر دیتا ہے، ورنہ کوئی اس کا امتحان نہیں ہوتا. میں ایک دفعہ CSP میں چلا جاتا، جب میں نے ٹاپ کیا تھا پاکستان میں، CSP کا امتحان، وہ جو اب DMG وغیرہ کہلاتے ہیں، تو مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان دونوں اکٹھے تھے اس وقت. یونائٹڈ
پاکستان میں، میں اگر چلا گیا ہوتا CSP میں تو میں پھر درخان نمک نمک شدی ہو جاتا جی تو درخان نمک. اب وہ میں بھی مطلب اور میرا کوئی امتحان نہ ہوتا. جی From the age of 24 when I would have joined the service to the age of 60 میرا کوئی امتحان نہیں ہوتا. میری باری آتی رہتی، سینیورٹی آتی رہتی اور میں بڑھتا جاتا. تو ججوں کا امتحان اور یہ پرفارمنس اور ایویلویشن، اس کے کرائیٹیریا کیا بنائیں گے، اس کا ابھی اس میں یہ سب سے دشوار معاملہ ہے کہ اس کا کیا آپ پیمانے کیا رکھیں گے کہ یہ ایفیشینٹ ہے، یہ انیفیشینٹ. یہ زیادہ لوگوں کو سزا دیتا ہے وہ بہتر ہوگا بنسبت اس جج کے جو زیادہ لوگوں کو رعا کرتا ہے. تو یہ بتائیے گا احساس صاحب وہ بے شک دنیا میں کیا کہیں کسی اور ملک میں ایسا ہے، کسی جمہوری ملک میں ایسا ہے کہ سپریم کورٹ اب تنہا اپنا بینچ بھی نہیں بنا سکتی بلکہ اس کے اندر بینچ کی تشکیل ایک سپریم جوڈیشل ایک کمیشن کی طرف چلی گئی ہے، جوڈیشل کمیشن کی طرف چلی گئی ہے، آئینی بینچ کی تشکیل. کیا دنیا میں کہیں اور بھی ایسی مثال ہے؟ دیکھیں جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہاں تو 9 کے 9 بیٹھتے ہیں، 9 جج ہیں سارے امریکہ کے لیے سپریم کورٹ میں، اور 9 کے 9 نے بیٹھنا ہوتا ہے. یہاں تک ہوا ایک کیس میں کہ یہ چیف جسٹس جو آج کل ہیں رابرٹس، ان کے اپنے ایک مقدمے میں ماتحت عدالت میں جو ایک دم ماتحت یعنی ہائی کورٹ ہمارے جس طرح ہوا، وہاں ان کے فیڈرل کورٹس ہیں ان کے نیچے. وہ فیڈرل کورٹ 7 8 ریاستوں کا ایک یونٹ بنایا ہوا ہے. وہ فیڈرل کورٹ میں جو رابرٹس نے خود فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف اپیل آ گئی. اب وہ تو بیٹھ نہیں سکتا تھا عمومی لحاظ سے، پر وہ یہ فیصلہ انہوں نے کیا، اس نے کیا کہ بیٹھنا تو پڑے گا، آئین کہتا ہے 9 کے 9 بیٹھے، میں ووٹ نہیں دوں گا. ٹھیک تو اس نے ووٹ نہیں دیا چیف جسٹس رابرٹس نے. پر اس قسم کے مقدمات جو اسی قسم کی بات جو ہے یہ بینچز بنانے کی، یہ مشاورت کئی ممالک میں، ملیشیا میں، انڈیا میں بھی مشاورت کی روایت ہے. چیف جسٹس جب بناتے ہیں تو نہیں، لیکن یہ باہر سیاستدان بنائیں گے نا یہ بینچ، تو آئینی بینچ تو جوڈیشل کمیشن بنائے گا. ہاں وہ غلط ہے، وہ مداخلت ہے. ٹھیک ہے.